اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے ڈیٹس کے حوالے سے، یعنی قرضہ۔ اس کو انگلش میں ڈیٹ، اکاؤنٹنگ میں ڈیٹ اور اردو میں آپ قرضہ کہہ سکتے ہیں۔ مختلف زبانوں میں آپ اس کو کچھ بھی بول سکتے ہیں، جو آپ کے نام ہوتے ہیں، جو آپ دوسروں سے پیسہ لیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ایک فائنینشیل جرنلسٹ تھے، جینٹ الوریز۔ ان کا کہنا ہے کہ دا کی از واٹ دا ڈیٹ ڈز فار یو اینڈ اٹ شوڈ بی آلویز مور دین وٹ یو ڈو فار دا ڈیٹ۔ کہ بات یہ نہیں ہے کہ آپ نے قرضہ لیا اور آپ نے قرضہ لینے کے لیے کیا کیا، کون کون سے پاپڑ بیلے۔ وہ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ قرضہ لینے کے بعد قرضے نے آپ کے لیے کیا کیا۔ جو قرضہ آپ نے لیا اس نے آپ کے لیے کیا کیا۔ آپ نے تو جو کچھ کر کے جیسے تیسے کر کے پاپڑ بیل کے قرضہ لے لیا، لیکن اس قرضے نے آپ کے لیے کیا کیا۔ تو آپ قرضہ لیتے ہیں کہ آپ کو فائنینشیل فریڈم ہو جائے، تاکہ آپ کی جو مشکلات ہیں وہ آسان ہو جائے، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ لیکن اصل میں ہوتا کیا ہے کہ قرضہ لینے کے بعد آپ کی فریڈم جو ہے وہ داؤ پر لگ جاتی ہے، آپ کی فریڈم ختم ہونے لگتی ہے، آپ کی ہر قسم کی آزادی جو ہے اس پہ پابندیاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ کی فائنینشیل فریڈم بھی ختم، آپ کی سوشل فریڈم بھی ختم، ہر قسم کی آزادی۔ آپ پریشانیوں میں گھر جاتے ہیں جب آپ قرضہ لے لیتے ہیں۔ قرضے کے بعد آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یار میں کاش یہ قرض نہ لیتا۔ قرض لیتے ہوئے اتنا فیل نہیں ہوتا جتنا اس کو واپس کرتے ہوئے فیل ہو رہا ہوتا ہے انسان کو۔ انسان سمجھتا تو یہی ہے کہ میں قرضہ لوں گا تو مجھے آزادی مل جائے گی، پریشانیوں سے میں جو ہے بہت ساری مشکلات سے نکل جاؤں گا۔ قرض جو ہے وہ خود جو ہے نا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قرض کو یہ نہ سمجھے کہ یہ نیگیٹو ہی ہوتا ہے۔ بعض اوقات قرض بہتری کے لیے لیا جاتا ہے، اور وہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ قرض کو، یہ میں ابھی بعد میں بات کرتا ہوں کہ قرض جو ہے بہتری کے لیے کیسے لیا جاتا ہے۔ عام طور پہ تو ہر بندہ ہی کہتا ہے کہ جی میں قرض بہتری کے لیے لے رہا ہوں، لیکن ہر قرضہ بہتری کے لیے نہیں لیا جاتا۔ ہماری سوسائٹی میں ٹرینڈ ہے کہ قرض لینا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارے پاس ویز ہیں اس کو ریٹرن بیک کرنے کے، اس کو پے بیک کرنے کے ہمارے پاس کون کون سے ذرائع ہیں، یہ ہم کبھی بھی کنسیڈر نہیں کرتے۔ جسٹ ہم نے قرضہ لینا ہے اور ہم نے خرچہ کرنا ہے، یہ ہمارا موٹو ہے۔ ہم نے قرض لے لینا ہے بس۔ آپ اپنے آپ کو پہلے اس قابل کریں کہ آپ کے پاس ایسے آلات اور ایسے ذرائع موجود ہوں کہ جو آپ قرضہ لیں ان کو واپس کر سکیں۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو آپ کی سوچ ہے نا قرض کے حوالے سے، وہ کس طرح کی بنی ہوئی ہے۔ وہ اس لیے ہماری سوچ اس طرح نیگیٹو بنی ہوئی ہے قرض کے بارے میں، کیونکہ ہم جن گھروں میں اور جن فیملیز میں پلے بڑے ہوتے ہیں، ان فیملیز میں قرض کو بہت برے طریقے سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کو بہت مطلب ایک جو ہے نا لعنت کے طور پر لیا جاتا ہے کہ قرض لینا، یار فلانے کا میں نے قرض دینا ہے۔ وہ جس نے قرض دینا ہوتا ہے نا، یا جس نے قرض دیا ہوتا ہے، مجھے پتہ ہے اپنے گھر میں بھی میں ایک جاب کرتا تھا، تو وہاں پہ لوگ جو ہے ایڈوانسز کے لیے اپلائی کرتے تھے، تو میں کہتا تھا یہ بے وقوف ہیں، پاگل ہیں کہ قرضہ لے رہے ہیں۔ قرضہ لے کے کون یہ کام کرتا ہے؟ تو پھر جب میں ان کی فائنینشیل کنڈیشنز کو میں نے دیکھا، ایگزامن کیا، تو میں کہتا تھا یار ان کو تو اور قرض لے لینا چاہیے، جو کہ قرض پہ تو انٹرسٹ بہت تھوڑا ہے، لیکن یہ ارننگ جو کر رہے ہیں اس قرض پہ وہ بہت زیادہ ہے۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ اپنے لیے اس قرض کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا۔ انہوں نے جو ہے اس کو ایک انکم کا ذریعہ بنایا۔ یہ ہر بندہ جو ہے اس کی زندگی میں ایک نہ ایک دن وہ قرض ضرور لیتا ہے۔ قرض ہر انسان اپنی زندگی میں کوئی ایک آدھ بار ضرور لیتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی بندے نے قرض لیا ہی نہ ہو، میں نے 1000 دفعہ لیا ہے، یہ کوئی لعنت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن آپ اس کا کوئی بہترین استعمال کریں جو آپ کو ریٹرن بیک دے، تو قرض لینا کوئی بری بات نہیں ہوتی ہے۔ مائیکل کڈویل ایک فائنینس کے ماہر ہو گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ قرض لیتا ہے، لیکن جب قرض لے لیتا ہے تو وہ اس کے بعد ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ انکانشیس طریقے سے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ وہ ہر وقت یہی سوچتا رہتا ہے کہ یار یہ قرض جو میں نے لیا ہے یہ میں نے واپس بھی کرنا ہے۔ اس کی نیت ہو تو، بشرطے کہ ہماری طرح نہیں ہے کہ ہم نے قرض لینا ہے اور لینا ہی اس نیت سے ہے کہ یار ہم نے اس کو واپس نہیں کرنا۔ اس کی نیت ہو کہ میں نے یہ قرض پے آف کرنا ہے، پے بیک کرنا ہے، واپس کرنا ہے،
تو اس کی نیند حرام ہو جاتی ہے، اس کی ساری آزادی جو ہے وہ داؤ پہ لگ جاتی ہے، وہ ہر وقت اسی ٹینشن میں رہتا ہے، اس ٹینشن میں رہ کہ وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے کہ میں نے یہ قرض واپس کرنا ہے یار۔ اور اس ڈپریشن کی وجہ سے قرض جو ہے یہ بہت ساری مشکلات کا باعث بنتا ہے، مثلا اس کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں گھروں میں قرض کی وجہ سے، اور بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کی نیند خراب ہو جاتی ہے، ان کا ذہنی سکون خراب ہو جاتا ہے، اور ان کے جو خواب ہوتے ہیں زندگی میں جو ہم نے دیکھے ہوتے ہیں کہ میرے پاس اچھا گھر ہو، گاڑی ہو، میرے کپڑے اچھے ہوں، میرے بیوی بچوں کے پاس، میری فیملی کے پاس آسائشیں ہوں، فیسیلیٹیز ہوں، وہ ساری کی ساری اس کے جو خواب ہوتے ہیں وہ چکنا چور ہو جاتے ہیں قرض کی وجہ سے۔ صرف قرض لینے کی وجہ سے اس کی ہر چیز داؤ پر لگ جاتی ہے۔ اب میں اس کے ذرا پازیٹیو ویز پر آؤں گا قرض کے، اور پھر آپ کو بتاؤں گا کہ قرض کو آپ کس طرح سے جو ہے وہ ریڈیوس کر سکتے ہیں، اس کو کنٹرول کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات قرض لینا جو ہوتا ہے یہ بہت اپریشیٹ کیا جاتا ہے، لیکن وہ کون سے ویز ہوتے ہیں، کون کون سے مقامات ہوتے ہیں جب قرض کو بہت اچھے نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اچھے طریقے سے دیکھا جاتا ہے۔ کسی کو قرض مل جائے تو وہ شکر کرتا ہے کہ یار چلو مجھے قرض مل گیا ہے، اب میں اس سے کچھ کرنے والا ہوں، کوئی وہ انقلاب لانے والا ہوتا ہے۔ تو وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، مثلا آپ قرض لیتے ہیں اپنے بزنس کے لیے، آپ قرض لیتے ہیں اپنی کنوینس کے لیے جو آپ کو اکنامیکل پڑے گی، بجائے اس کے کہ وہ کنوینس آپ کے پاس نہ ہو تو آپ جو ٹریولنگ کریں گے تو آپ کو جو اخراجات آئیں گے وہ زیادہ ہوں گے، تو آپ ایک کنوینس پرچیز کرنے کے لیے آپ لیز پہ آپ بائک لے لیتے ہیں، گاڑی لیتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مجھے اکنامیکل پڑے گی، ٹھیک ہے، اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے اس قرض کو۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں فوری طور پر کوئی ریٹرن بیک نہیں دے رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم ان کے لیے بھی قرض لے لیتے ہیں۔ وہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی ویلیو اپریشیٹ ہوتی رہتی ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ، مثلا آپ نے پراپرٹی پرچیز کی، اس کی ویلیو بڑھتی جائے گی، آپ نے گھر پرچیز کر لیا، آپ نے زرعی زمین پرچیز کر لی، بہت سارے ایسے ایسٹس ہیں، گولڈ پرچیز کر لیا جن کی ویلیو بڑھتی جاتی ہے۔ مثلا آپ نے ایک گھر پرچیز کیا 10 ملین کا، لون لے کے لیز پہ آپ نے ایک گھر پرچیز کیا 10 ملین کا، 5 سال بعد اس کی ہو سکتا ہے ویلیو جو ہے وہ 30-35 ملین 40 ملین ہو، تو یہ ایسا قرضہ ضرور لینا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کے پاس 10 ملین روپے اپنے ہوتے اور وہ 5 سال پڑے رہتے تو 5 سال بعد وہ 10 ملین بظاہر تو 10 ملین ہی رہتے۔ بہت سارے لوگوں کو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی، جب میں کہتا ہوں کہ یار آپ کے پیسے 5 سال بعد کم ہو جائیں گے تو وہ مذاق سمجھتے ہیں اس چیز کو، کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پیسے کم ہو جائیں گے۔ تو پیسے ایسے کم ہو جاتے ہیں کہ 10 ملین روپے میں آج آپ جو پرچیز کر سکتے ہیں 5 سال بعد آپ 10 ملین میں پرچیز نہیں کر پائیں گے، ان 10 ملین کی ویلیو 10 ملین والی نہیں رہے گی، وہ کم ہو جائے گی، تو 5 سال کے بعد ان کی ویلیو بہت کم ہو جائے گی۔ اس سے بہتر ہے کہ 10 ملین روپے آپ قرض لے کے آپ ایسی چیز پرچیز کریں، اس میں انویسٹ کریں جس کی ویلیو اپریشیٹ ہوگی، تو پھر آپ قرض لیں، اچھی بات ہے۔ تو کڈویل جن کی میں بات کر رہا ہوں جو معاشیات کے ماہر تھے، انہوں نے 5 طریقے بتائے، 5 ways۔ یہ بہت غور سے سننے والی بات ہے، جو لوگ قرض میں پھنسے ہوئے ہیں اور قرض سے نکلنا چاہتے ہیں ان کے لیے 5 طریقے میں کہتا ہوں بہت بہترین جو ہے ایک فارمولا ہے قرض سے نکلنے کے لیے۔ وہ ان 5 طریقوں کو اگر فالو کر لیں تو وہ آسانی سے جو وہ ویشیس سرکل جس میں وہ گھن چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ قرض لیتے ہیں ایک بار، پھر اس قرض کو اٹھانے کے لیے، اس کو چکانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے پھر دوسرا قرض لیتے ہیں، پھر اس قرض کو ختم کرنے کے لیے پھر تیسرا قرض لیتے ہیں، اور یوں قرضے پہ قرضہ اور انٹرسٹ پہ انٹرسٹ چڑھتا رہتا ہے ان پہ۔ وہ لوگ اس بات کو غور سے سنیں، ان کے لیے یہ 5 طریقے ہیں اپنے قرض کے چکر سے نکلنے کے۔ پہلا طریقہ ہے سٹاپ انکرنگ دا ڈیٹ، قرض لینا بند کریں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ قرض لینا بند کریں، جو آپ نے قرض لے لیے اب ہم نے ان سے نکلنا ہے، مزید قرض لینا بند کر دیں۔ جب آپ مزید قرض نہیں لیں گے تو آپ کا قرضہ سٹاپ ہو جائے گا، اس کے آگے فل سٹاپ لگ جائے گا، وہ بڑھے گا نہیں۔ اب آپ نے پیچھے جو اٹھایا ہوا قرضہ اس کو آپ نے پے بیک کرنا ہے، اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ کریں اپنی کیش کو ٹریک کریں، آپ اپنی انکم کو ٹریک کریں، اس پہ چیکس لگائیں کہ آپ کی آمدنی جو آ رہی ہے وہ کہاں کہاں جا رہی ہے، آپ اس سے کون کون سی ضروریات پوری کر رہے ہیں، کون کون سے ایسے کام ہیں جو بہت ارجنٹ ہیں، بہت ضروری ہیں،
ان کو آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے کام جو آپ اس آمدنی سے کر رہے ہیں لیکن ان کے کیے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ مثلا آپ ہوٹل پر جاتے ہیں مہینے میں 4 بار، آپ 1 بار چلے جائیں، 3 بار نہ جائیں تو آپ کا گزارا ہو سکتا ہے۔ یہ ایک جو ہے غیر ضروری خرچہ ہے، اس کو آپ کرٹیل کریں۔ آپ اپنے خرچوں کو دیکھیں کہ کہاں کہاں جا رہے ہیں، پھر ان پر کٹ لگانے کی کوشش کریں، تو آپ کے پاس بہت ساری فنڈنگ اکٹھی ہونا شروع ہو جائے گی جس سے آپ اپنا قرضہ پے بیک کر لیں گے۔ یہ 2 ہو گئے۔ تیسرا انہوں نے بتایا کہ آپ اپنے فیوچر کے لیے پلان کریں کہ آپ نے فیوچر میں کیا کرنا ہے۔ آپ کوئی نہ کوئی انویسٹمنٹ کا سوچیں، کہیں نہ کہیں ایکسٹرا جاب، ایکسٹرا کام، ایکسٹرا چھوٹا موٹا کوئی سیٹ اپ کرنے کا سوچیں کہ آپ نے فیوچر میں کیا کرنا ہے، بجائے اس کے کہ آپ فیوچر میں یہ سوچیں کہ میں نے مزید قرضہ لینا ہے۔ قرضے سے نکلنے کے لیے آپ نے قرضہ نہیں لینا بلکہ اپنے فیوچر کو پلان کرنا ہے کہ میں نے کوئی ایسا کام کرنا ہے جس سے میری انکم جنریٹ ہو، میرے لیے کوئی ریٹرن آئے اور میں اس قرض سے نکل سکوں۔ چوتھا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوئی انسٹنٹ میریکل یعنی معجزہ اس کا انتظار نہیں کرنا۔ یہ نہیں ایکسپیکٹ کرنا کہ یار کوئی معجزہ ہوگا، جس طرح ہمیں مولانا حضرات بتاتے رہتے ہیں کہ جی قرض جو ہے وہ غیب سے ادا ہو جاتا ہے، یہ وظیفہ کر لو، وہ وظیفے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے نام میں برکت ہے، اللہ کے کلام میں برکت ہے، میں اس سے ہرگز انکار نہیں کرتا، لیکن غیب سے کبھی آپ نے سنا ہے کہ فلاں بندے پہ 10 لاکھ روپے قرض تھا اور اس کو پتہ بھی نہیں چلا اور اس فرشتوں نے اس کا قرض ادا کر دیا؟ ایسے نہیں ہوتا۔ ہوتا یوں ہے کہ وہ جو بھی وظیفے کیے جاتے ہیں ان کے کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ آپ قرض ادا کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے غیب سے قرض۔ اس کے لیے آپ نے کوئی معجزے کا انتظار نہیں کرنا کہ آپ صبح اٹھیں گے تو آپ کے گھر کے صحن میں ایک بیگ پڑا ہوگا جس میں 10 لاکھ روپیہ ہوگا اور آپ اپنا قرضہ اتار لیں گے۔ ایسے نہیں۔ آپ نے معجزوں کا جو ہے وہ توقع نہیں رکھنی کہ آپ کے ساتھ کوئی معجزہ ہو جائے گا اور آپ کا قرضہ اتر جائے گا۔ اور آخری جو سٹیپ ہے وہ کڈویل نے بتایا، وہ یہ ہے کہ آپ کوئی پروفیشنل اسسٹنس لیں، پروفیشنل گائیڈنس جو ہے وہ سیکھ کریں کسی پروفیشنل بندے سے جو یہ جانتا ہو کہ قرضوں سے کیسے باہر نکلنا ہے۔ ان 5 طریقوں کے اپنانے سے آپ قرضوں سے نکل سکتے ہیں، قرضوں سے آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے، اور چھوٹے موٹے قرضے 10 20 ہزار 50 ہزار روپیہ یہ آپ کے جو نیئر اینڈ ڈیئر ونز ہیں وہ بھی آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں کہ آپ ان قرضوں سے تو نکل سکیں۔ تو بڑے قرضوں کے لیے آپ نے یہ 5 سٹیپس جو ہیں یہ فالو کریں تو آپ بڑے قرضوں سے نکل سکتے ہیں۔ آپ کی جو پوزیشنز ہیں، آپ کا جو لائف سٹائل ہے، اس کو خود کو پوزیس نہ کرنے دیں ان قرضوں کی وجہ سے کہ آپ نے گاڑی رکھنی ہی رکھنی ہے قرضے میں آ کر بھی۔ بھئی کیوں؟ آپ کوئی اب قرض لے کے آپ غلام ہو جاتے ہیں، آپ اپنی آزادی چھوڑ دیتے ہیں، تو اپنی آزادی پہ سمجھوتا کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو ان پوزیشنز جو آپ کے زیر استعمال چیزیں ہیں ان کو آپ یہ نہ اجازت دیں کہ وہ آپ کو پوزیس کر لیں۔ اگر آپ لبرٹی چاہتے ہیں، اگر آپ فریڈم چاہتے ہیں، اگر آپ آزادی چاہتے ہیں تو سب سے پہلے قرضوں سے نکلنے کا کوئی راستہ اختیار کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرا چینل سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کریں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔